حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور مقام و مرتبے میں بھی امام حسین سے بڑے ہیں۔ حضرت امام حسن کا لقب ہی مجتبی، پوری دنیا کی زبان پر مجتبی، یہ امام حسن کا لقب، یعنی کہ ہم مجتبی کہیں نا تو ذہن میں حسن ہی آتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ کس بات میں؟ اللہ نے چن لیا دو مسلمانوں کے بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اس لیے آپ کا لقب مجتبی ہوا۔ اللہ کے رسول گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور سرکار کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے شہزاد حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے لوگو، میرا یہ بیٹا ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو پتہ چلا سرکار نے ان امام حسن جن دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اللہ کے رسول نے دونوں جماعتوں کو مومن کہا ہے، دونوں جماعت کو حضور نے مومن کہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو امام حسن نے کن دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی؟ حضرت علی کی لشکر اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر، حضرت امیر معاویہ کی طرف والے اور حضرت علی کی طرف والے، دونوں کے درمیان حضرت امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کی۔ اور صلح کیوں کی؟ حضرت امام حسن نے صلح اس لیے کی کہ آپ کو جنگ پسند ہی نہیں تھی، آپ کو جنگ بالکل پسند نہیں تھی، اتنے سیدھے سادے تھے اور ہمیشہ آپ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا آپ نے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ یعنی کہ خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو دے کر مسلمانوں کے درمیان صلح کرا لی تاکہ مسلمانوں کا آپس میں خون بہنا بند ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ، تو اللہ نے چن لیا تھا، حضور نے بچپن میں بشارت دی تھی اور وہ بشارت جب آپ بڑے ہوئے ہیں پوری ہوئی۔ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر جو خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اور پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی کہ بادشاہت اور حکومت یعنی حاکمیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ تو ہم حضور کے بعد کا زمانہ گنتے، حضور کی وفات کے بعد 30 سال امام حسن کے یعنی پہلے حضرت علی کی خلافت تک، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ خلافت کے سال 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں، 29 سال 6 مہینہ، اور امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کی تو یہ 6 مہینہ مل کر 30 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور 6 مہینہ حکومت کی اور پھر چھوڑ دیا۔ امیر معاویہ آئے تھے تو آپ نے شرطیں رکھی اور کہا کہ میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ جتنے آپ کے ماننے والے تھے نا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اور امام حسن کے ماننے والے جتنے کوفہ کے تھے، ان سب نے امام حسن کو بہت ذلیل کیا ہے۔ یہ عار المسلمین کہا کہ مسلمانوں کے لیے شرم ہے، شرم کی بات ہے، امام حسن تو مسلمانوں کے لیے شرم کی بات۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو لوگ تانے مار رہے ہیں، عار المسلمین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے، امام حسن فرماتے ہیں کہ عار نار سے بہتر ہے، عار نار سے بہتر، یہ شرم دلائیں گے دنیا میں اور کیا کر لیں گے، لیکن کم از کم میرے ذریعے سے ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہو، خون بہے، اس سے تو میں بچ گیا۔ میں نے مسلمانوں کے آپس میں جنگ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن، یعنی میں اس سے ڈرتا تھا کہ قیامت کے دن میں حاضر ہوں اور ہزاروں بغیر سر کے لوگ حاضر ہوں جن سے خون نکل رہا ہو، اور کہاں جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسن کی وجہ سے قتل کیے گئے، اس وجہ سے میں رک گیا ہوں، اس وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ نار یعنی عار جو ہے نا وہ نار سے بہتر ہے، مجھے جہنم کی آگ نہیں چاہیے، یہ کافی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری فضیلتیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حضور نے آپ کا نام رکھا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن حسین کا نام، بلکہ تیسرے بیٹے محسن، تینوں کے نام، لیکن حسن و حسین تو 2 نام ایسے ہیں جو اللہ نے آسمانوں جنت میں چھپا کے رکھے تھے۔
ان دو کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں، کسی کا نام حسین نہیں. لوگ رکھتے بھی تھے تو حسین صاد کے ساتھ رکھتے تھے، سین سے کوئی نہیں رکھتا. عرب میں حسین نام ہی نہیں تھا، حسن حسین نام ہی نہیں تھے. یہ جنت میں چھپائے یعنی چھپا کے رکھے ہوئے تھے. اور سرکار جب پیدا ہوئے نا، سرکار آئے حضرت علی کے گھر. سرکار نے فرمایا علی کیا نام رکھا اپنے بیٹے کا؟ تو کہا حرب. چونکہ حضرت علی مولا کائنات کو جنگ بہت پسند تھی تو نام بھی رکھا حرب. حرب مانے جنگ، تو کہا جنگ، نام رکھا حرب. سرکار فرماتے نہیں، اس کا نام حسن، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر حسن. یعنی کہ اگر عبرانی میں شبر ہے تو عربی میں حسن ہے. اچھا، حسن کا معنی اور حسین کا معنی موتی. موتی ویسے حسن کا معنی اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، اسی کی تصغیر یعنی چھوٹا کر دو تو حسین ہے نا. اور اسی سے محسن بھی بنا، سب حسن سے بنے، سارے خوبصورت ہیں، سارے حسن والے جمال والے خوبصورت. لیکن ایک معنی موتی بھی ہوتا ہے، تو سمجھے حسن حسین یہ دو موتی ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. لیکن آگے فرماتا ہے رب کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو سمندر ملتے ہیں، مرج البحرین، دو سمندر ملتے ہیں. یہاں بھی دو سمندر ملے، ایک عظمت و علم و شجاعت کا سمندر تو ایک پاکیزگی طہارت کا سمندر. حضرت علی و فاطمہ دو سمندر ملے تو پھر اس سے ایک موتی حسن، دوسرے موتی حسین پیدا ہوئے ہیں. تو اگر موتی مانا لیں تو مانا ہوگا حسن یعنی بڑا موتی، حسین چھوٹے موتی. وہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی، بڑا موتی چھوٹا موتی. اگر خوبصورتی کا مانا لیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت، یہ چھوٹے خوبصورت. خوبصورتی میں کمی زیادتی نہیں، عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. امام حسن مجتبیٰ کا نام سرکار نے حسن رکھا شبر کے نام پر. پھر حسین پیدا ہوئے تو ایسے ہی حضور نے ان کا نام شبیر کے نام پر حسین رکھا. اور تیسرے بیٹے پیدا ہوئے نا تو حضور نے مبشر، ان کے حضرت ہارون کے تیسرے بیٹے مشبر ان کے نام پر حضور نے تیسرے بیٹے کا نام محسن رکھا. تو وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا، لات ماری دروازے کو اور حمل گر گیا، شہید ہو گئے، سب جھوٹی روایت ہے. حضور کے زمانے میں امام محسن پیدا ہو گئے، وفات پا گئے، حضور نے آپ کا نام مشبر رکھا ہے. مشبر کے نام پر محسن رکھا، حضور نے رکھا. تینوں کے نام حضور نے رکھے اور تینوں نام حضرت ہارون کی اولاد کے نام پر تھے. اور پھر آپ سوچیں نا، وہ یعنی حضور کی وفات کے 6 مہینے ہی میں حضرت فاطمہ کی تو وفات ہو گئی. ہمیشہ وہ غمگین رہی، کوئی تو کام ہی نہیں کیا، تو کیا دروازے کو لات مارنا اور کیا حمل ٹھہرا ہی نہیں ہے، حمل ہوا ہی نہیں ہے 6 مہینوں میں. حضرت فاطمہ کی تو وفات ہو گئی 6 مہینے حضور کے بعد. اور حضور کی حیات میں تو کوئی مسئلہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن حضور کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ یہ جتنے جو یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے درمیان آپس میں کتنی الفت و محبت تھی، کتنی محبت تھی. اور اگر مان لو کہ یہ دشمنی تھی تو پھر سوچیں کہ حضرت علی کا کیا، انہوں نے حضرت علی کو سمجھا کیا ہے، حضرت علی کو سمجھا کیا کہ حضرت علی دیکھتے رہے، ڈرتے رہے کہ نہیں انہوں نے مجھ سے چھین لی حکومت، اب کیا کر سکتے، میں تو نہیں لے سکتا. پھر حضرت عمر کو دے دی خلافت، کیا کروں، ہے تو میری لیکن انہوں نے چھین لی تو میں کیا کروں، ڈر کے بیٹھے رہے. معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے، یہ جو مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر حضرت عثمان وہ آئے تو پھر حضرت علی ڈر کے بیٹھے رہے کہ کیا کروں، اب حضرت عثمان بنی گئے تو چھوڑو کیا کرنا. اور پھر حضرت علی کو لوگوں نے بنایا. ایسا یہ مانتے ہو؟ اگر وہ خلیفہ ہوتے تو گویا انہوں نے اللہ رسول کا حکم نہ مان کر حضرت علی گنہگار ہوئے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا کہ خلیفہ آپ تھے، آپ نے چھوڑ دی خلافت. کبھی نماز نہیں چھوڑی، خلافت کیسے چھوڑ دیتے؟ نماز چھوڑی، اللہ کا حکم نہیں چھوڑی. زکوٰۃ صاحب استطاعت ہو تو نہیں چھوڑتے. روزہ کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو خلافت کیسے چھوڑ دیتے اگر اللہ اور رسول کا حکم ہوتا؟
لیکن نہیں چھوڑی. بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نے رکھا ہے. حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں نماز پڑھا کر نکلے مسجد نبوی سے باہر اور حضرت علی بھی ساتھ ساتھ تھے. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت امام حسن کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے دیکھ کر اور آپ کو کندھے پر اٹھا لیا یہ کہتے ہوئے کہ بڑی یعنی مزے کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, میرا باپ حسن پر قربان کہ یہ اللہ کے رسول کے مشابہ ہیں, علی کے مشابہ نہیں, علی کے مشابہ نہیں. کہتے یہ کہتے جا رہے ہیں اور کندھے پر اٹھا لیا. حضرت علی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ حضرت علی بھی ہنس رہے ہیں. بات تو ہے میرے مشابہ نہیں, حضور کے مشابہ ہیں. اور صدیق اکبر نے یوں کہہ کر اٹھایا, اے علی تیرے مشابہ نہیں ہے, حضور کے مشابہ ہیں, کہہ کے کندھے پر اٹھا لیا. کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شہزادے حضرت حسن یہ سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ تھے. اور حضرت امام حسین سینے سے یعنی کہ کمر سے لے کر کے نیچے تک پیر تک یہ حضور کے مشابہ تھے. اور دونوں مل کر ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لیکن چہرے کے اعتبار سے بالکل حضور کے مشابہت حضرت امام حسن مجتبیٰ میں تھی. ہم شبیہ مصطفیٰ. ان کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہ بہت زیادہ لمبے نہ ناٹے, درمیانی قد کے, اور آپ بہت گورے گورے خوبصورت سے تھے. آپ کے جو رخسار تھے بڑے نرم و نازک تھے, بڑے نرم تھے آپ کے رخسار, آپ کی زلفیں بھی تھی ہے نا. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اخلاق, صورت بھی ملی تھی اور سارے اخلاق بھی اللہ کے رسول سے حاصل ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق پر ہمیشہ عمل کیا. وہ سخاوت کا دریا بہاتے تھے اور ہمیشہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے سواری پر, کچھ فقیر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, غریب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. یعنی آج کل ہمارے یہاں سمجھ لو جھپڑ پٹی والے یا اس طرح کے لوگ جو روڈ پر رہتے ہیں وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا حضور تشریف لائیں, تو حضرت امام حسن سواری سے اترے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھایا, انہیں کوئی کراہت نہیں, کوئی نہ. تو کہنے کی بات ہے کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی. وہ بچپن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ حضرت حسن سے کہتے ہیں حسن حسین کو ایسے پکڑ, ویسے دونوں کشتی لڑ رہے ہیں, ایسے پکڑ ایسے پٹک. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی, چھوٹے کو آپ کو کہنا چاہیے, آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں. تو سرکار فرماتے فاطمہ تو دیکھ نہیں رہی ہے, وہ جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو ایسے پکڑ ویسے پٹک, تو میں حسن سے کہہ رہا ہوں. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی سیادت اور اپنی ہیبت حسن کو عطا کی ہے, اور اپنی بہادری شجاعت اور اپنی سخاوت حسین کو عطا فرمائی ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ, چونکہ وقت نہیں ہے اتنا زیادہ, لیکن بہرحال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول کی 5 تاریخ بیان کی جاتی ہے سن ہجری 50 میں. لوگ 28 بھی مناتے ہیں, لیکن یہ کہ 5 تاریخ ربیع الاول کی 5 ربیع الاول 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے زہر دینے سے. زہر کس نے دیا, خود نہ امام حسن کو پتا, نہ امام حسین کو پتا, نہ ان کے گھر والوں کو پتا, تو ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے, بدگمانی نہ کریں. دوسری بات یہ کہ زہر اتنا کئی مرتبہ دیا گیا, ہر بار شفا ہوئی, اس بار ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کی آنتیں, آپ کا جگر کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو کر ہے نا باہر الٹیوں میں باہر نکل رہا تھا. وہ پیالہ رکھا گیا, اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے جگر کے 70 سے زیادہ ٹکڑے نکلے ہیں, آنتوں کے ٹکڑے ہوئے. تو اس طرح آپ کی شہادت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. ہم جتنے بھی جنت میں جائیں گے ان کی سرداری میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا سچا غلام بنائے.